السلام علیکم، لوری کہانی میں خوش آمدید۔ آج آپ سنیں گے ہماری دوست عدنان جعفر کی آواز میں نوری۔ نوری ایک چھوٹی پیلی طوطی ہے، لیکن اس کے ارد گرد سب طوطے ہرے ہیں۔ نوری خود کو سب سے الگ محسوس کرتی ہے اور یہ بات اسے اداس کر دیتی ہے۔ کیا اس کی امی اس کی مدد کر سکتی ہیں؟ شروع کرتے ہیں نوری۔ آؤ بچوں، سنو کہانی ایک چھوٹی طوطی کی، نام تھا جس کا نوری۔ آنکھیں اس کی چمکدار تھیں اور چونچ تھی گلابی۔ اس کے پر روشن سورج کی طرح پیلے تھے۔ نوری اپنی امی کے ساتھ ایک ہرے بھرے جنگل میں رہتی تھی۔ اونچے درخت کی گھنی چھاؤں میں ان کا آرام دہ گھونسلہ تھا۔ چھوٹی نوری دن بھر خوشی سے مٹکتی، جھومتی اور اونچی اونچی چھلانگیں لگاتی۔ ایک دن میں بھی اڑوں گی، ننھی سی نوری اپنی امی سے کہتی۔ آس پاس کے طوطے ہرے تھے۔ وہ اکثر نوری سے پوچھتے، نوری تم پیلی کیوں ہو جب ہم سب ہیں ہرے؟ کچھ طوطے اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ یہ باتیں سن کر وہ چپ ہو جاتی، پر دل ہی دل میں سوچتی، کاش میں بھی سب کے جیسے ہوتی۔ جیسے دن گزرتے گئے، نوری کی پریشانی بڑھ گئی۔ ایک دن وہ زار و قطار روتے ہوئے امی سے بولی، امی میں پیلی کیوں ہوں؟ امی نے جواب دیا، میری پیاری پیلی طوطی، دنیا رنگوں سے بھری ہے اور رنگ سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ماں کے لاکھ سمجھانے پہ نوری پھر بھی راضی نہ ہوئی۔ آخر وہ مایوس ہو کر بولی، یہ پیلے پر ہے ہی خراب۔ وہ ہری گھاس میں لوٹتی کہ شاید اس کا رنگ بھی ہرا ہو جائے، لیکن گھاس ہری کی ہری رہتی اور نوری پیلی کی پیلی۔ دن بھر جھومنے مٹکنے اور چھلانگیں لگانے والی نوری اب ہر وقت اداس رہنے لگی۔ ماں نے فکر مند ہو کے ایک منصوبہ بنایا۔ کچھ دنوں میں جب نوری کے پر مضبوط ہو گئے تو امی نے اسے پاس بلا کر کہا، چلو نوری بیٹی، جلدی سے میرے ساتھ گھونسلے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اونچے آسمان میں اب تم اڑو گی، چلیں گے ہم دونوں ساتھ، دھیرے دھیرے تم سب سیکھ لو گی۔ چھوٹی نوری نے پر پھیلائے اور نیلے آسمان کے تلے دونوں ماں اور بیٹی اڑے۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد امی نے نوری سے پوچھا، کیا محسوس ہو رہا ہے بیٹی؟ تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، نوری دھیمی آواز میں بولی۔ آگے کیا ہے مجھے کوئی خبر نہیں۔ امی نے مسکرا کے اس کو تسلی دی، اپنے وقت سے سیکھ لو گی، کوئی جلدی نہیں۔ چھوٹی نوری کے پر جب تھکنے لگے تو ایک پھولوں بھرے خلیج پہ دونوں اترے۔ سوچا کہ کچھ دیر وہاں آرام کر لیں۔ ادھر ادھر جب نظر ڈالی تو ایک میدان دکھائی دیا۔ یہاں پرندے اور جانور سب قطار میں بیٹھے تھے، جیسے کہ کسی تماشے کے انتظار میں ہو۔ نوری اور اس کی امی بھی ایک تختے پہ بیٹھ گئی۔ اتنے میں تماشا شروع ہوا۔ مختلف رنگوں کے طوطوں کا جھنڈ میدان میں داخل ہوا۔ تماشائیوں نے یہ سما دیکھا تو جوش و خروش سے تالیاں بجائیں۔ اتنے سارے رنگ برنگے طوطے تھے کہ نوری حیران ہو گئی۔ لال، پیلے، نیلے، صرف ہرے ہی نہیں، رنگوں کی دھنک دیکھ کر اور تماشائیوں کی تالیاں سن کر نوری کے پر
फड़फड़ाने लगे। वो खुशी से झूम उठी, काश मैं भी इनके बीच पहुंच जाऊं किसी तरह, वो सोचने लगी। फिर सीटी बजी और नूरी उड़ी। नूरी हवाई कलाबाजियां खाती हुई मैदान में दाखिल हो गई। उसने सबको हैरान कर दिया। अम्मी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। पहले नूरी मटकी, फिर झूमी और फिर एक ऊंची छलांग लगाई। तमाशाइयों ने जोरदार तालियां बजाई और छोटी सी नूरी खुशी से फूली ना समाई। वाह, नूरी की शानदार कारकर्दगी पे तमाम तोतों ने हैरत का मुजाहरा किया। तमाशे का ये नया हिस्सा सभी को बहुत पसंद आया। जब शाम हुई तो तमाशा इख्तिताम पर पहुंचा। दूसरे जानवरों और परिंदों के साथ नूरी और उसकी अम्मी ने भी घर का रुख किया। दिन भर की मुहिम जोई ने उनको थका दिया था। रात भर सुकून की नींद सो के जब नूरी उठी तो वो खुश थी। मैं एक बाइख्तियार, ज़हीन और खूबसूरत पीली तोती हूं, उसने अपने आप से कहा। अब नूरी खूब मटकती, झूमती और ऊंची ऊंची छलांगे लगाती। जब हरे तोते मिलने आते हैं तो मुस्कुराकर उनको सलाम करती है। और ये थी नूरी, जिसको अदनान जाफर ने लोरी कहानी के लिए पढ़ा।